تلنگانہ کی عوام نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہاں پر تلنگانہ میں ٹی آر ایس کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلاتے ہوئے اپنے اعتماد کو ظاہر کیا۔ اس الیکشن کے دوران ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اسپیکر صاحب، ہندوستان کی کہیں کے بھی الیکشنز لے لیجئے، یہاں پر ہمارے پاس اس اسٹیٹ میں جو الیکشن ہوا، پورے الیکشن کے دوران ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تو یہ مثال ہے کہ اتنے فیئر الیکشنز یہاں پر اس اسٹیٹ میں کرائے گئے۔ اور ساتھ ساتھ افسوس کی بات بھی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے دوران کس قسم کی گندی لینگویجز کا استعمال کیا گیا۔ جس طریقے سے سڑک چھاپ لوگ لینگویج استعمال کرتے ہیں، اس سے بدترین لینگویج کا اس الیکشن کے اندر استعمال کیا گیا۔ آج آ کر چاہے وہ کے سی آر صاحب کے تعلق سے ہو، یا میرے صدر اسد الدین اویسی کے تعلق سے ہو، یا مجلس کے تعلق سے ہو، ہر ایک کے تعلق سے گندی زبان کا استعمال کیا گیا، جس کو یہاں پر ایوان کے اندر اس زبان کا استعمال بھی نہیں کر سکتا میں، کیونکہ عوام کی بے عزتی اور عوام کی پروٹوکال اور عوام کے خلاف، اس کے ایوان کے خلاف بات ہے۔ آج کیا ہوا؟ اس کے باوجود عوام نے سب کو نکار کر پھینک دیا، ریجیکٹ کر دیا، کہا گیٹ آؤٹ، تم لوگ قابل نہیں ہو، تمہاری زبان، تمہارا کردار ایسا ہے کہ تم ایوان کے اندر اس تلنگانہ کے اوپر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ آج آپ مجبور ہوں میں یہ کہنے کے لیے کہ سوچ نہیں سکتے اس طریقے کی زبانوں کا استعمال کیا گیا۔ ہم کو سوداگر کہا گیا، ہم کو کہا گیا کہ آپ نے ٹی آر ایس سے، مجلس والوں، ٹی آر ایس سے آپ نے کیا سودا کیا ہے؟ ہم نے ٹی آر ایس سے سودا کیا ہے، سن لو کانگریس والوں اور بی جے پی والوں، ہم نے ٹی آر ایس سے سودا کیا ہے یہاں کی عوام کی خوشحالی کے لیے، یہاں کی دلتوں کی خوشحالی کے لیے، یہاں کی مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اور اس اسٹیٹ کی ترقی کے لیے ہم نے سودا کیا ہے۔ نہ صرف سودا اس الیکشن کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آنے والے پارلیمان انتخابات کے اندر بھی ہم سودا کریں گے کہ ہندوستان کے اندر بی جے پی اور کانگریس کی جگہ فیڈرل فرنٹ کی نئی حکومت بنے، اور انشاءاللہ تعالی، اور وہ بن کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ کیا کہہ رہے تھے کانگریس کے صدر کہ مجلس والوں تم نے کتنا پیسہ لیا؟ ارے تم کیا پیسوں کی بات کرو گے؟ پیسے تم کروڑوں روپے لے کر آ کے ڈال دو، تھوکتے ہیں ہم اس پیسے کے اوپر۔ ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام کے لیے۔ آج آپ نے انشاءاللہ تعالی، اور اب تلنگانہ کی عوام دیکھے گی، آپ کی داڑھی آنے والے 10 سال تک آپ کی داڑھی نہیں کٹے گی، آپ کی داڑھی ایسی رہے گی۔ انشاءاللہ اسامہ بن لادن سے بڑی داڑھی ہو جائے گی آپ کی، لیکن آپ کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ترقی کی طرف ہم آگے بڑھتے چلیں۔ یہاں پر امت شاہ آئے تھے، نریندر مودی آئے تھے، کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں؟ کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجلس مکت کریں گے، اویسی مکت کریں گے۔ تلنگانہ کی عوام نے بی جے پی مکت تلنگانہ کر دیا، بتا دیا کہ تم یہاں پر رہنے کے وہ نہیں ہو۔ ایک جوکر یو پی سے بھی آیا تھا، آ کر کہہ رہا تھا کہ اویسی کو بھگا دیں گے۔ تلنگانہ کی عوام نے اس کو کہا گیٹ آؤٹ، یہاں سے اس کو بھگا دیا گیا۔ تو میں آج بہت درد کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کہ آپ امید نہیں کر سکتے کہ کس طریقے کی زبانوں کا استعمال کیا گیا۔ کیا یہ ہمارا کردار ہے؟ کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ تو آج ضرورت ہے ہم کو ترقی کے اوپر کام کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی ریاست، مانتا ہوں 10 سال کے لیے ہمارا حیدرآباد شہر مشترکہ کیپٹل ہے۔ تو کیا مشترکہ کیپٹل اس لیے ہے کہ تمہارا انٹیلیجنس ہیڈ یہاں پر آئے اور الیکشن کے اندر 200 کروڑ روپے تقسیم کرے؟ یہ کیا گیا ہے اس الیکشن کے اندر۔ ارے تم 200 کروڑ کیا 2000 کروڑ بھی لے کر آ کر یہاں پر خرچہ کریں گے تو تلنگانہ کی عوام نے تم کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کیا کرے؟ آج چندرڑو آئے تھے، چندرڑو بھی پھرے بہت زیادہ۔ کیا ہوا؟ لوٹ کر چلے گئے تلنگانہ کو۔ جس طریقے سے گبر سنگھ، میں بچپن میں ایک فلم دیکھا تھا اسپیکر صاحب، شولے، اس کے اندر رام گڑھ میں گبر سنگھ آیا تھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ آج یہ آئے،
اب دیکھنا یہ ہے کہ میں بھی کہوں گا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا. آنے والے میں اور ساتھ میں جو تلنگانہ کے اندر جو آندھرا کی عوام ہے، میں اس عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چندرڑو کو ریجیکٹ کیا اور کہا تم واپس جاؤ، ہم تلنگانہ کی ترقی کے لیے ٹیآرایس حکومت کو اور مجلس کو ووٹ دیتے ہیں، اور انہوں نے ووٹ دیا. یہ کام ہے. آج صرف اور صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں. میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کے اندر ایم پی الیکشن آنے والے ہیں. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اب بہت ہو گیا، آپ بیٹھیے مت. آپ کی کیبنٹ جیسا بناتے ہیں، جب بناتے ہیں بنائیے، جس کو کیبنٹ میں رکھتے ہیں رکھیے. آپ نکلیے، آپ ہندوستان میں نکلیے. آج ضرورت ہے ہندوستان کو بی جے پی اور کانگریس مکت حکومت کی. آپ فیڈرل فرنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں نہ صرف ہم نے یہاں پر سودا، ہم نے تو سودا ایم پی الیکشن کا بھی ٹیآرایس سے کریں گے. اور یہاں کی تلنگانہ کی عوام اور ہندوستان کی عوام جگہ جگہ میرا صدر جا کر بی جے پی اور کانگریس کے خلاف فیڈرل فرنٹ کے لیے کیمپیننگ کرے گا، جلد سے کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور راہل گاندھی جی بھی آئے تھے، وہ بھی آئے تھے. آ کر ایک ہفتے سے پروپیگنڈا ہو رہا، راہل گاندھی آ رہا، راہل گاندھی آ رہا، راہل گاندھی آ رہا. چار مینار کے پاس جلسہ کرے، 1500 لوگ جمع نہیں کر سکے. اگر کہیں پر بھی روڈ کے اوپر میرا صدر اسد الدین اویسی اتر جائے اور سلام کرے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آپ ایک ہفتے سے پروپیگنڈا کر کے چار مینار کے دامن میں ٹھہر کے 1500 لوگوں کو جمع نہیں کر سکے. کیا کہہ رہے تھے کہ ٹی آر ایس بی ٹیم ہے اور ہم سی ٹیم ہیں بی جے پی کی. کون کو سی ٹیم ہے؟ ٹی آر ایس اور بی جے پی وننگ ٹیم ہے تلنگانہ کی، اور انشاءاللہ فیڈرل فرنٹ بھی ایک وننگ ٹیم رہیں گی ہندوستان کے اندر. بی جے پی کی بی ٹیم، ارے تمہارے صدر راہل گاندھی نے کہا مدھیہ پردیش کے اندر کہ کانگریس ہندوؤں کی پارٹی ہے. تم کو معافی مانگنا چاہیے ایوان کے اندر. آج ہمارے پر الزامات لگاتے ہیں. ہم جب کرن کمار ریڈی کی تائید کرے تو ہم بی ٹیم یا سی ٹیم نہیں تھے. انشاءاللہ چندرڑو بھی دیکھیں گے آنے والے انتخابات کے اندر، پارلیمنٹ انتخابات کے اندر آندھرا کی عوام ان کو بھی وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دے گی. میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا جناب چیف منسٹر صاحب سے کہ اسلامک سینٹر کا فاؤنڈیشن سٹون رکھیے جو آپ نے سینکشن کیا ہے. عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی بلڈنگ، نئی بلڈنگ بنانے کا ہے. پرانی بلڈنگ بہت ہی بہترین پرانی بلڈنگ ہے اور نئی بلڈنگ بھی ہم کو تعمیر کرنے کا ہے. اور ساتھ ساؤتھ زون اور ویسٹ زون کے زونل کمشنر کو اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈز کی ضرورت ہے، تاکہ اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈز جاری ہوں گے تو وہاں پر کام ہوں گے. اور الیکشن کے دوران اردو پوسٹ ڈی ریزرو کرنے کے لیے فائل سی ایم صاحب سی ایم او آفس کے اندر ہے. اگر وہ فائل ڈی ریزرو کر دیں گے آپ اردو پوسٹوں کی تو قریب 500 ٹیچرز کو، 500 لوگوں کو نوکری مل جائے گی. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہ کر دیں. آج ضرورت ہے گریو یارڈز کی. میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ زمین دے. ہمارے پاس مہدوی کمیونٹی کے لیے قبرستان کی ضرورت ہے، ہمارے پاس شیعہ کمیونٹی کے لیے قبرستان کی ضرورت ہے، سنی کمیونٹی کے لیے ضرورت ہے، کرسچنوں کے لیے ضرورت ہے. یہ بہت زیرینہ مطالبہ ہے. میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے قبرستانوں کے لیے زمین الاٹ کی جائے. ٹی آر ایس کو بھاری تعداد کے اندر عوام نے اعتماد کرتے ہوئے حکومت کرنے کا دوبارہ موقع دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 2017 کے اندر 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بھی پورے 17 کے 17 سیٹ میں سے
16 TRS, 1 MIM, बाकी के सब जीरो, कोई भी किसी को भी एक सीट नहीं आएगी। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा इस ऐवान के जरिए कि तेलंगाना की और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए आने वाले 2019 के इंतखाबात का काम, आपके तमाम चीजों को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को, आपने जो भी खस्में, जो भी वादे आपने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसको आपने जिस अंदाज से पूरा किया है, उस अंदाज को देखते हुए आपको पूरे इत्तेमाद के साथ अवाम ने आपको दोबारा इस भारी अक्सरियत से कामयाब कराया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस हाउस में रहता है, नहीं रहता, किसी के पास कोई कैंडिडेट्स बचते या नहीं बचते वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि बड़े बड़े लोग आकर यहां पर गंदी गंदी बातें करके, कोई 2 पे रह गया, कोई 1 पे रह गया, कोई खत्म के कगार के ऊपर है। और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इंतखाबात के अंदर किसी को यहां पर एक सीट जीतने की भी तवक्को नहीं रखना चाहिए। मैं मेरी पार्टी की जानिब से गवर्नर साहब ने जो खुतबा दिया, गवर्नर साहब के एड्रेस का खैर मकदम करता हूं और पूरी तायीद करता हूं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हुकूमत ने जिस अंदाज से अपने वादे पूरे किए, आने वाले दिनों में भी बेहतरीन अंदाज के अंदर डेवलपमेंट के लिए, और खास तौर पे हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए और पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़कर काम करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। గౌరవనీయులు టి రాజా సింగ్ గారు।